بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی وهو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصورة باکثر من اثنین وهو المشہور عند المحدثین سمی بذلك لوجوہہ۔ یہ عبارت جو تقریباً 1.5 سطر کی میں پڑھا، اس عبارت سے دو بات بتانا چاہتے ہیں صاحب کتاب۔ نمبر 1، خبر مشہور کی تعریف۔ نمبر 2، خبر مشہور کی وجہ تسمیہ۔ یہ دو بات بتانا ہے یہ 1.5 سطر کی عبارت میں کہ خبر مشہور کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اس سے پہلے کتاب کی جب یہ بحث شروع ہو رہی تھی تو اس وقت واضح کیا مصنف نے کہ خبر کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متواتر، نمبر 2 مشہور۔ یہی تو مشہور خبر کی 4 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، ٹھیک ہے؟ مگر یہ جو دوسری قسم ہے یہ دوسری قسم خبر احاد کی پہلی قسم ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مطلقاً خبر کی 4 قسمیں ہیں، مگر 4 میں سے ایک متواتر ہے اور باقی تین میں سے ایک خبر مشہور ہے، ایک عزیز ہے، ایک غریب ہے۔ تو خبر مشہور، عزیز، غریب کو خبر احاد کہا جاتا، اخبار احاد کہا جاتا۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ خبر مشہور بھی اخبار احاد کا ایک فرد ہے، خبر مشہور بھی خبر واحد ہے، تو یہ خبر واحد کی پہلی قسم ہوئی۔ اور اس اعتبار سے کہ خبر کے کئی راوی ہوں، اس اعتبار سے یہ خبر کی دوسری قسم ہے۔ تو یہ ٹینشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خبر کی دوسری قسم ہے یا پہلی قسم، تو خبر کی دوسری قسم ہے اور خبر واحد کی پہلی قسم ہے، ٹینشن والی بات نہیں۔ بہرحال خبر مشہور کسے کہتے ہیں تو سماعت فرمائیے۔ خبر مشہور پہلے بھی بول چکا ہوں، خبر مشہور وہ خبر ہے، خبر مشہور وہ خبر ہے جس کی اسناد ہر طبقے میں کم از کم 3 ہو۔ دوسرے لفظ میں جس کے راوی کسی بھی طبقے میں 3 سے کم نہ ہوں، بلفظ دیگر ہر قرن میں اس خبر کی روایت کرنے والے کم از کم 3 ہوں۔ 3 سے زیادہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اتنے بھی زیادہ نہ ہوں کہ تواتر کی حد کو پہنچ جائے، ورنہ وہ متواتر ہو جائے۔ تو خبر مشہور کی تعریف کیا ہوئی؟ خبر مشہور وہ خبر ہے جس کے راوی کسی بھی قرن میں 3 سے کم نہ ہوں، بلفظ دیگر جس کے راوی ہر قرن میں 3 ہوں، کم از کم 3، زیادہ ہوں تو کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے خبر مشہور کی تعریف جس کو آپ نے سنا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اس خبر کو مشہور کیوں بولتے ہیں؟ جس کے راوی ہر قرن میں کم از کم 3 ہو، اس خبر کا کیا نام رکھے؟ بولو با۔ اس خبر کا نام مشہور ہے۔ اس کو مشہور کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مشہور اسم مفعول ہے، اس کا مادہ شہرت ہے، بات سمجھ رہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ شہرت ہے۔ اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے، اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے اس کی شہرت کی وجہ سے اسے خبر مشہور کہا جاتا۔ بات سمجھ گیا؟ تو خبر مشہور کی تعریف بھی معلوم ہو گئی، وجہ تسمیہ بھی۔ یہی جس کا نام آپ نے خبر مشہور رکھا اور سنا، اب یہ بھی تعریف بول چکا ہوں، دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے۔ اس خبر کو جس طریقے سے خبر مشہور کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، محدثین یاد کرتے ہیں، ایسے ہی ایک جماعت ائمہ فقہ کی جماعت اسے ایک دوسرے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور وہ دوسرا نام ہے خبر مستفیض۔ تو ایک ہی چیز کے 2 نام ہو گئے، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں۔ ایک خبر مشہور، ایک خبر مستفیض۔ جو مشہور کی تعریف وہی مستفیض کی تعریف، اسی کا نام مستفیض بھی ہے، سمجھ رہے؟ اسی خبر کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔ کون بالخصوص؟ ائمہ فقہ کی ایک جماعت خبر مشہور ہی کا دوسرا نام کیا رکھتے ہیں؟ مستفیض۔ کیوں رکھتے ہیں تو آپ سن لیجئے۔ مستفیض اس کا مادہ ہے فا یا زاد، فاز یفیزو، فاز یفیزو کہا جاتا۔ فاز الماء یہ کب بولا جاتا؟ اذا انتشر،
یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ پانی منتشر ہو جائے، بات سمجھ رہے ہیں، پانی میں انتشار آ جائے، پھیل جائے، تو اس وقت بولتے ہیں فاض الماء۔ تو مستفیض بنا ہے فاض یفیض سے، اور فاض یفیض فیض کے معنی انتشار اور شہرت کے ہے۔ کس کے؟ انتشار اور شہرت کے، پھیل جانے، مشہور ہونے کے ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مستفیض اور مشہور کے دونوں کے معنی قریب قریب ایک ہی ہیں لغت میں، کیونکہ مشہور اس کے شہرت کی وجہ سے مشہور کہتے ہیں، اور استفاضہ کے فیض کے معنی بھی کیا ہے؟ انتشار اور شہرت۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں لغت میں، اسی وجہ سے اس خبر کا نام جس طریقے سے مشہور رکھا گیا، اسی طریقے سے اس خبر کا نام مستفیض بھی رکھ دیا گیا۔ اتنی سی بات تو آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب اتنی عبارت دیکھیے، وَالثَّانِي وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الْأَحَادِ، اور اقسام اربع میں سے دوسری قسم، بات صاف بول رہا ہوں، اقسام اربع میں سے دوسری قسم کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الْأَحَادِ، یہ اقسام اربع میں سے جو دوسری قسم ہے، یہ خبر واحد کی پہلی قسم ہے۔ شروع میں بتا چکے، خبر واحد کی یہ کیا ہے؟ پہلی قسم ہے۔ اب تعریف کر رہے ہیں مالہ طرق محصورہ سے کہ خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے سنا کہ خبر مشہور اس خبر کو کہتے ہیں جس کے راوی کسی بھی طبقے میں 3 سے کم نہ ہو، کسی بھی طبقے میں 3 سے کم نہ ہو۔ کہتے ہیں مالہ طرق محصورہ باکثر من 2، خبر مشہور وہ خبر ہے جس کی طرق، طریق کی جمع ہے، شروع میں یہ بات گزر چکی، جس کی اسانید ہوں، جس کی کئی سندیں ہوں، اور وہ 2 سے زائد کے ساتھ محدود ہو، 2 سے زائد کے ساتھ محدود ہو۔ صاف لفظ میں بولو کہ خبر مشہور وہ خبر ہے جس کے ہر طبقے میں، ہر قرن میں اس کی اسانید، اس کے روات 2 سے زائد ہوں، 2 سے، بات صاف ہے ہماری؟ ختم ہو گئی۔ وہ المشہور، بات سمجھ گئے آپ؟ جس کی اسانید ہر طبقے میں، ہر قرن میں 2 سے زائد ہو، مگر زائد بھی اس قدر نہیں کہ تواتر کی حد کو پہنچ جائیں۔ وہ بات ختم ہو چکی، تعریف ہو چکی، یہی مشہور ہے۔ مشہور اسی پرندے کا نام ہے جس کو ابھی آپ نے سنا کہ ہر قرن میں اس کے راوی 2 سے زائد ہو، یہی 2 سے زائد ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 2 سے زائد ہو، ٹھیک ہے؟ اسی کو محدثین کیا بولتے ہیں؟ خبر مشہور کہتے ہیں۔ یہی خبر مشہور ہے محدثین کے نزدیک۔ اب وجہ تسمیہ کی طرف، سمیہ بذالک، اس خبر کو اس نام کے ساتھ موسوم کیا گیا، خبر مشہور کے ساتھ موسوم کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا خبر مشہور، کیوں؟ لشہرت، لوضوحہ، اس کے واضح اور مشہور ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ گئے؟ جس کو بھی میں بول چکا، محدثین اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر مشہور، کیوں؟ یہ بنا ہے شہرت سے، اور شہرت کے معنی واضح ہونا، مشہور ہونا، چونکہ یہ واضح ہے، مشہور ہے، اسی لیے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مشہور رکھ دیا، ختم ہو گئی، یہی وجہ تسمیہ ہے۔ آگے چلو، وَهُوَ المستفیض، اسی خبر کا ایک دوسرا نام مستفیض بھی ہے، یہی مستفیض بھی ہے۔ سمجھ رہے کس کے نزدیک؟ علی رائے جماعت من ائمۃ الفقہا، ائمہ فقہا کی ایک جماعت کی رائے پر، یہی جن کو محدثین کیا بولتے ہیں؟ خبر مشہور بولتے ہیں، جس کی تعریف 7 بار ابھی میں کر چکا، بات سمجھ رہے؟ جس کو محدثین خبر مشہور کہتے ہیں، اسی کو ائمہ فقہا کی ایک جماعت خبر مستفیض بھی کہتی ہے، تو 2 نام ہو گئے۔ سمیہ بذالک، اب اسے مستفیض کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتا چکے ہیں، وجہ تسمیہ کہتے ہیں سمیہ بذالک، فقہا، ائمہ فقہا کے نزدیک یہ خبر اس نام کے ساتھ موسوم کی گئی، اس خبر کا یہ نام رکھا گیا، مستفیض رکھا گیا، کیوں؟ کہتے ہیں لِانتشارہ، اس خبر کے منتشر ہونے کی وجہ سے، کیوں؟
کیونکہ یہ مستفیض بنا ہے فاضا یفیضو سے. کس سے بنا ہے؟ فاضا یفیضو سے. اور فاضا کی معنی کیا ہے؟ انتشار کے. فاضا ای انتشر، فاض الماء ای انتشر الماء، پانی پھیل گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کا نام مستفیض رکھا گیا اس کے منتشر ہونے کی وجہ سے، اس کے پھیلنے کی وجہ سے، اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے. یہ ماخوذ ہے فاض الماء سے. فاض الماء فاض یفیض فیضاً، فاض یفیض فیضاً، یہی اس کا مادہ ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ انتشار. ختم ہو گئی بات، اتنی سی بات صاف ہو چکی. آگے وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ بَيْنَ الْمُسْتَفِیض وَالْمَشْهُورِ. ابھی تک جو آپ نے سنا تو کتنی سی بات سنیں. خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ خبر مشہور کا نام خبر مشہور کیا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی کہ وہی جس کو محدثین خبر مشہور کہتے ہیں اسی کو فقہا کی ایک ٹیم، ائمہ فقہا کی ایک ٹیم خبر مستفیض کا نام دیتی. مستفیض اس کا کیوں نام رکھا گیا؟ تو یہ باتیں آپ سنیں، سمجھ رہے؟ تو ان باتوں سے آپ اس نتیجے تک پہنچے کہ ایک ہی چیز کا دو نام ہے. ایک نام خبر مشہور ہے وہ محدثین کے یہاں ہے، اور ایک نام مستفیض ہے وہ فقہا کے یہاں ہے. مگر دونوں ایک ہی چیز ہے. محدثین اور فقہا دونوں ایک ہی چیز ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. اتنی سی بات تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ مستفیض اور مشہور کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، الگ الگ چیز نہیں. ابھی تک جو میں بیان دیا ہوں اس بیان کا حاصل یہ کہ جو خبر مشہور جو چیز ہے وہی خبر مستفیض ہے، اور جو خبر مستفیض ہے وہی خبر مشہور. سن رہے ہیں؟ ہاں. اب آگے کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ. بعض لوگوں نے خبر مشہور اور مستفیض کے درمیان فرق بھی کیا ہے. ابھی تک تو آپ نے سنا کہ دونوں میں کیا بھی فرق نہیں ہے، دونوں کے درمیان کچھ فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. برابر؟ دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات آپ سن لیے. اب کی عبارت جو آ رہی، بس 2 منٹ اور 5 منٹ، اب کی عبارت جو آ رہی ہے وہ عبارت اس بات کو بتا رہی کہ نہیں دونوں میں فرق ہے، مگر یہ بعض لوگوں کے نزدیک بعض لوگ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. سمجھ رہے کیا فرق کرتے ہیں؟ منہم من غایر بین المستفیض والمشہور. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مستفیض اور مشہور کے درمیان مغایرت کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں کے درمیان فرق ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے. بعض اس بات کے قائل ہیں. کیا؟ بین المستفیض. ہاں سن لیجئے کس بات کے قائل ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیے مستفیض تو اس خبر کو کہتے ہیں جس کے راوی کسی بھی قرن میں 2 سے کم نہ ہو. ذرا بات سمجھو، جس کے راوی کسی بھی قرن میں 2 سے کم نہ ہو. سن رہے ہو؟ جس کے راوی کسی بھی قرن میں 2 سے کم نہ ہو مگر اس کی روات یا اس کی اسانید ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو. ابتدا سے انتہا تک یکساں ہو. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اس کی روایت کرنے والے اوپر سے نیچے تک، سمجھ رہے ہیں، یکساں اور برابر ہو، یعنی ہر طبقے میں اس کی روایت کرنے والے مثلاً 3 ہو. پہلے طبقے میں بھی، دوسرے طبقے میں بھی، تیسرے طبقے میں بھی، چوتھے طبقے میں بھی، 5ویں طبقے میں، ہر طبقے میں یکساں ہو. 3 ہی ضروری نہیں، 4 ہو تو ہر طبقے میں، 5 ہو تو ہر طبقے میں، 6 ہو تو ہر طبقے میں، ہر طبقے میں اس کے روات یکساں ہو. اگر ایسی بات ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں پھر اس خبر کا نام مستفیض ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے، کسی طبقے میں 3 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے، تو یہ پھر خبر مستفیض نہیں کہلائے گی، خبر مشہور کہلائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعضوں کے نزدیک خبر مشہور عام ہے اور خبر مستفیض خاص ہے، کہ خبر مستفیض وہ خبر ہے جس کے روات ہر طبقے میں 2 سے زائد ہو مگر ابتدا سے انتہا تک اس کے روات برابر ہوں، یکساں ہوں. تو اس کو وہ کیا بولتے ہیں؟ مستفیض بولتے ہیں. اور خبر مشہور اس سے عام ہے. بعضوں نے اس طرح سے فرق کیا ہے. دیکھیے
کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ بَيْنَ الْمُسْتَفِیض وَالْمَشْہُور، اور بعض اہل علم نے، بعض علماء نے مستفیض اور مشہور کے درمیان مغایرت کی کہ مستفیض وہ خبر ہے جس کی ابتدا اور انتہا میں یکسانیت ہو، یعنی مستفیض میں روات کا سلسلہ ابتدا سے انتہا تک یکساں اور برابر ہو۔ سن لیا آپ نے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ، اور بعض لوگوں نے اور کچھ لوگوں نے ان دونوں کے درمیان مستفیض اور مشہور کے درمیان فرق کی ہے دوسرے طریقے سے۔ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دوسرے طریقے سے ان دونوں کے درمیان مغایرت کی ہے۔ وَلَيْسَ مِن مَبَاحِثِ هَذَا الْفَنِّ، بہرحال یہ اس فن کے مباحث میں سے نہیں ہے جس پر گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے، ایسا صاحب کتاب کہتے ہیں۔ آگے بس ایک سطر۔ ہاں تو ابھی آپ نے خبر مشہور کی تعریف سماعت فرما لی اور یہ بھی سمجھ گئے کہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ مستفیض اور مشہور میں کیا بھی فرق نہیں ہے۔ تو ایک تعریف آپ نے سنا ہماری زبان سے، خبر مشہور کی ایک تعریف سنیں، ایک تعریف ضمناً سنیں، ایک تعریف صاف طور پر سنیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تعریف صاف طور پر سنیں، ایک تعریف اور آنے والی ہے، ایک تعریف اور آنے والی ہے۔ بہرحال جو تعریف ابھی 7-8 بار میں ذکر کر دیا اس کو تو پلٹانے کی ضرورت نہیں۔ خبر مشہور کی ایک تعریف اور بھی کی جاتی ہے کہ وہ خبر جس میں جو تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ خبر جو تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو اور اس کے بہت سے روات ہیں، وہ بھی خبر مشہور کہلاتی۔ تو یہ دوسری تعریف ہوگی۔ ایک تعریف تو وہی، دوسری جس میں وہ خبر جو تواتر کی حد کو نہ پہنچی ہو، تواتر کے حد کو نہ، وہ بھی خبر مشہور کہلاتی۔ یہ دوسری تعریف تھی۔ ایک تیسری تعریف، دو تعریفیں ہو گئی۔ جو صحیح ترین تعریف ہے اس کو پہلے نمبر پر کافی تفصیل سے رکھا، مگر یہ تعریف بھی خبر مشہور کی جاتی کہ وہ خبر جو تواتر کے حد کو نہ پہنچی ہو اس کو بھی محدثین خبر مشہور کہہ دیتے ہیں۔ ایک تیسری تعریف، خبر مشہور وہ خبر ہے جو لوگوں کی زبان میں مشہور ہو۔ ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے خبر مشہور کی کہ خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ وہ خبر، حدیث مشہور، وہ حدیث جو لوگوں کی زبان میں مشہور ہو۔ سن لیا آپ نے؟ تو اس تعریف کے بنا پر، اس بات پر خبر مشہور کے بولے جانے کی وجہ سے کون کون خبر مشہور ہو جائے گی؟ اب جو گفتگو کر رہا ہوں تیسری تعریف کی بنا پر، اب تیسری تعریف پر گفتگو کر رہا ہوں، پہلی تعریف کو لے کے نہیں آنا، سمجھ رہے؟ تو تیسری تعریف کیا؟ خبر مشہور، حدیث مشہور وہ حدیث ہے جو لوگوں کی زبان میں معروف ہو۔ تو اس تعریف کے بنا پر ایک حدیث ایسی ہے جس کی صرف ایک سند ہے، جس کی صرف ایک سند ہے، یا ایک حدیث ایسی ہے جس کی 2 سند ہے، 2 سے زائد نہیں ہے، 2 سے زائد والی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تو ایک ایسی حدیث جس کی صرف ایک سند ہے، ایک ایسی حدیث جس کی صرف 2 سند ہے، کسی ایک طبقے میں یا 2-4 طبقے میں صرف ایک سند ہے یا 2 سند ہے، مگر 1-2 طبقے کے بعد، 1-2 قرن کے بعد وہ زباں زدِ عام و خاص ہے۔ جی عام و خاص ہے، جی بہت کثیر ہے، لوگوں کی زبان میں فیمس ہو گئی۔ تو اس تیسری تعریف کے بنا پر وہ بھی حدیث مشہور اور خبر مشہور کہلائے گی۔ وہ بھی کیا کہلائے گی؟ تیسری تعریف کے بنا پر حدیث مشہور اور خبر مشہور کہلائے گی۔ تو ابھی جو آپ نے تیسری تعریف سماعت کی خبر مشہور کی، اس تعریف کے بنا پر خبر مشہور میں داخل رہے گی وہ خبر بھی جس کی صرف ایک سند ہو، وہ خبر بھی جس کی 2 سند ہو اور لوگوں کی زبان میں مشہور ہو، وہ بھی اس میں داخل رہے گی، بلکہ وہ بھی داخل رہے گی، وہ حدیث بھی اس میں داخل رہے گی جس کی کوئی سند ہی نہ ہو۔ اس تعریف کا تحت، اس تعریف کے تحت وہ خبر بھی داخل رہے گی جس کی زبان جس کی کوئی سند ہی نہ ہو مگر لوگوں کی زبان میں مشہور ہو۔
وہ بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کہیں گے ایسی کون سی حدیث ہے کہ نہیں نقبہ ابھی رکو، ایسی کون سی حدیث ہے جو اس تعریف کی روشنی میں حدیث مشہور ہے حالانکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے؟ ایسی حدیث سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہے، ایک دو کو میں ذکر کرتا ہوں جو بہت مشہور ہے۔ یہ حدیث لولاک لما خلقت الافلاک والارضین لوگوں کی زبان پر مشہور ہے۔ اے نبی، اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو بھی میں پیدا نہیں کرتا۔ یہ خبر مشہور ہے، لوگوں کی زبان میں یہ مشہور ہے، مگر حال یہ ہے کہ اس کی ایک بھی سند نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس کی ایک بھی سند نہیں ہے، یہ موضوع گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ یوں ہی یہ حدیث کہ خلقت فی زمن الملک العادل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، میں تو ابھی بتا ہی رہا ہوں کہ میری پیدائش عادل منصف بادشاہ کے زمانے میں ہوئی۔ یہ حدیث کی بھی کوئی سند نہیں ہے، مگر لوگوں کی زبان میں یہ مشہور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ابھی جو میں کہا آپ کو تھوڑی تشویش ہو رہی ہوگی پہلی روایت میں کہ آپ کیسے بول دیے کہ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، میں حضرت خطیب ہوں، خطابت کرتا ہوں اور کئی بار خطابت میں لوگوں کے سامنے بول چکا ہوں، باعث کائنات صاحب لولاک، اس طریقے سے کئی بار میں بول چکا ہوں، حضرت میری لاج تو رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں کیسے آپ اسے موضوع کہہ دے رہے ہیں؟ میں کہوں گا آپ حاشیہ نمبر 1 دیکھ لیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کی تشفی کے لیے۔ ولا یوجد عقول وامثلتہ کثیرہ، اس کی بہت سی مثالیں ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہو لیکن لوگوں کے یہاں مشہور ہو۔ منہا، انہی میں سے جس کی کوئی سند نہیں ہے، حدیث لولاک، لولاک لما خلقت الافلاک، دیکھ رہے ہیں؟ قال الصنعانی موضوع، امام صنعانی نے کہا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی اسی حاشیہ نمبر 1 میں دیکھیے گا تو آپ کو مل جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہو چلیے اب ترجمہ کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ثم المشہور یطلق علی ما حررنا، پھر مشہور، خبر مشہور، حدیث مشہور اس پر بولی جاتی ہے جو ہم لکھ آئے، جو بتا چکے کہ جس کے راوی کسی بھی قرن میں 2 سے کم نہ ہو، اس پر بولی جاتی۔ اور کس پر بولی جاتی؟ خبر مشہور اس خبر پر بھی بولی جاتی ہے، حدیث مشہور اس حدیث پر بھی بولی جاتی ہے جو لوگوں کی زبان میں مشہور ہو، جو لوگوں کی زبان میں مشہور ہو۔ تو یہ اطلاق کے مطابق اس خبر کو بھی خبر مشہور شامل ہوگی جس کی صرف ایک سند ہو یا 2 سند ہو، بلکہ اس کو بھی شامل ہوگی جس کی بالکل کوئی سند نہ ہو۔